اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ ویاسین مولانا وسیدنا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد وقد قال سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات علیہ ایک بار سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نازنین حسن بنت ابو الحسن رضوی کی روح کو ہدیہ کریں۔ ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے اور یہ مہینہ شہزادی کونین جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے وابستہ لہذا کچھ تھوڑا سا تذکرہ اس آیت کے ذیل میں جناب سیدہ کا کرنا مقصود ہے۔ ایک مل کر درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ یہ وہ آیت ہے جو ہمارے بچوں کے دلوں پہ بھی نقش ہے، جس کا ترجمہ بھی آپ برابر سنتے ہیں، آیت بھی سنتے رہتے ہیں۔ ترجمہ کے سلسلے میں صرف ایک بات قابل توجہ ہے اور وہ یہ کہ ترجمہ عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے نبی کہہ دیجئے کہ ہم اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت رکھو۔ جی زبان پر آپ کے بھی آ گیا اور یہی ترجمہ کیا ہی جاتا ہے، مگر میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ اس میں یہ ہمارے کی قید کس لفظ ہے؟ درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ یہ اے نبی کہہ دیے کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت رکھو، تو یہ ہمارے کی لفظ کہاں سے آئی؟ کس آیت میں تو کوئی لفظ ہے نہیں۔ لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، کوئی صلہ نہیں چاہتے، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ ہمارے نہیں وہ زبان پہ سب ہے، سوائے اس کے کہ قربہ کی محبت اختیار کرو۔ تو قربہ کی قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا اور سمجھنا ہے کہ یہ کس کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے۔ ایک درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ عظمت شہزادی کے سلسلے میں کس کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے؟ تو حضور اگر فکر کریں گے تو 3 صورتیں نکلتی ہیں، یا اس کے قرابت دار جس کا یہ کلام، یا اس کے قرابت دار جس کے ذریعے یہ حکم ہم تک پہنچا ہمارے نبی، اور سب کہتے ہیں کہ نبی کی قرابت داروں کی محبت، اور تیسری شکل یہ ہے کہ یا کوئی اور ہستی ہے
کہ جس کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے؟ اب یہ طے کرنا ہے کہ 3 صورتیں ہیں، یا اس کے قرابت دار جس کا یہ کلام، یا اس کے قرابت داروں کی محبت جس کے ذریعے یہ حکم ہم تک پہنچا ہے، اور یا کوئی اور ذات ہے۔ اب یہ کون سی بات ہے، اس کو طے کرنا ہے ہمیں۔ تو ہم نے فکر کی تو یہ سمجھ میں آئی بات عزیزو کہ قرابتیں، توجہ کریں گے، قرابتیں پیدا ہوتی ہیں پیدائش سے۔ نہیں غور کیا؟ کوئی کسی کو جنم دے دے، باپ دادا لکڑ دادا سارے رشتے، کوئی کسی سے جنم لے لے، ساری قرابتیں، بیٹا پوتا نواسا سب کچھ۔ تو قرابتیں پیدا ہوتی ہیں پیدائش سے۔ اس کے قرابت دار تو وہ اعلان کیے بیٹھا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی سے جنم لیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس کا کوئی باپ دادا لکڑ دادا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا پوتا نواسا ہے۔ اس سے توجہ، اس سے قربت رکھنے والے ملیں گے، قرابت رکھنے والے نہیں ملیں گے۔ صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد۔ تو اب ایک مسئلہ تو حل ہو گیا، کس کے قرابت دار؟ اب اس کے قرابت دار ہیں ہی نہیں کہ ان کی محبت اجر رسالت ہو۔ اب آئیے دوسری بات، اس کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے جس نبی کے ذریعے سے یہ حکم ہم کو ملا، اور اسی بیس پہ، اسی بنیاد پر یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت ہے۔ مگر اور اس میں کوئی شک و شبہ کی بھی گنجائش نہیں تھی، نبی کے قرابت داروں سے محبت، اس کے قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ مگر میں نے جب فکر کی تو یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن نے کہا یفسر بعضہ بعضا، قرآن کے بعض حصے کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے، ہمیں کسی مفسر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ تو عزیزو سنو میرا فقرہ پوری توجہ سے، جس خدا نے جس نبی سے یہ کہا ہے کہ کہہ دو کہ ہم کچھ نہیں چاہتے سوائے قربا کی محبت کے، اسی خدا نے اسی نبی سے اسی قرآن میں دوسری جگہ کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، توجہ کریں گے، اسی خدا نے اسی نبی سے یہ کہا کہ مرکز قربا کو ان کا حق دے دیجئے۔ قربا کی محبت اجر رسالت، اور خدا کہہ رہا ہے مرکز قربا کو ان کا حق دے دیجئے۔ تو اب نبی اس حکم کے بعد جس کو بھی کچھ دیں اس حکم کے بعد، تو وہی تو مرکز قربا ہوگا، اور اسی کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت بنے گی۔ اب اگر کسی صحابی کو کچھ دے دیتے تو اس کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہوتی، کسی بیوی کو کچھ دیا ہوتا اس حکم کے بعد تو یہ سمجھ میں آتا ان کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے۔ لیکن اس حکم پروردگار کے بعد اگر میرے نبی نے فاطمہ کو فدق دیا، درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر، میری بات تمہید تمام ہو گئی۔ میرے نبی نے اگر فدق دیا ہے تو اب مرکز قربا کو پہچنوایا ہے قدرت نے، فدق نہیں دیا، فدق دلا کر مرکز قربا کو پہچنوایا کہ کون ہے مرکز قربا۔ فاطمہ مرکز قربا ہیں، اور قربا کی محبت اجر رسالت ہے۔ تو اب کہنے میں کوئی تعامل نہیں کہ نبی کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت نہیں ہے، فاطمہ کے قرابت داروں کی۔ صلوات پڑھیو محمد اور آل محمد۔ بس
شہزادی کے عظمت کے اعتبار سے میں نے روزمرہ کی سنی ہوئی آیت ہے، لیکن اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کس کے قرابت داروں کی محبت۔ اب تو راستہ آگے بڑھنے کے لیے بھی بن گیا۔ مرکز قربا کے قرابت داروں کی، رشتہ داروں کی محبت رسالت ہے نا، اور قرابتیں پیدا ہوتی پیدائش سے۔ اے میرے مالک، یہ قربا کی محبت، مرکز قربا کی محبت جو اجر رسالت ہے، تو یہ قربا والے ہیں کون؟ قربا کا مرکز ہے کون؟ تو قدرت نے بھی کہا موقع آنے دو، موقع آنے دو، چادر کے نیچے جب سب جمع ہو جائیں گے تب ہم بتائیں گے کہ قربا کا مرکز کون ہے، قرابتوں کا مرکز کون ہے۔ اب قدرت نے جب اعلان کیا ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، کون ہے چادر کے نیچے؟ فاطمہ کے باپ۔ قرابتیں کون ہے چادر کے نیچے؟ فاطمہ کے باپ۔ کون ہے چادر کے نیچے؟ فاطمہ کے شوہر۔ کون ہے چادر کے نیچے؟ فاطمہ کے بچے۔ تو معلوم مرکز قربا فاطمہ ہے، فاطمہ کے قرابت داروں کی محبت اجر رسالت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ بس یہ ایک مختصر سی تمہید تھی، اور اب یہ بات قابل توجہ ہے کہ رشتہ فاطمہ سے سب کا جڑا ہوا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں نبوت سے فاطمہ کو نہیں پہچانوایا گیا ہے، فاطمہ سے نبوت کو پہچانوایا گیا ہے، فاطمہ سے امامت کو پہچانوایا گیا ہے، اور امامت کی پہچان میں چادر کے نیچے دو ہی بچے ہیں نا، اور آئے تطہیر تو عصمت کا مرکز ہے، عصمت کی دلیل ہے، معصوموں کا تعارف کرایا قدرت نے، اور جب عصمت کی دلیل ہے آئے تطہیر، تو کیا یہی 5 بس معصوم ہیں؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اگر ہماری عقیدت میں اور عقیدے میں معصوم 14 ہیں تو سب کی عصمت کی دلیل آئے تطہیر بنے گی کہ نہیں؟ عزیزو، کلام الہی کی بلاغت بہت ہی قیمتی ہے۔ ظاہر میں لفاظی تو کرتا نہیں، دھیرے دھیرے اسی لیے چند باتیں کہتا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے تو کیف مل جائے، معرفت پیدا ہو جائے۔ کیا کہا؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، اور ان کے بچے۔ میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ مباہلے میں بھی قدرت نے کہا تھا بلاؤ، تو کیا کہا؟ قل تعالوا ندعو ابناءنا، اے نبی کہیے کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لائیں۔ تو ابن میں بیٹا، ابن کی جمع ہے ابنا، جمع 2 سے زیادہ کے لیے ہوتی ہے، مگر تو ابنا جمع ہے، اور چادر کے نیچے لفظ بدل دی، بنوہا بنون، یہ بھی ابن کی جمع ہے عربی میں۔ گرامر کے اعتبار سے غور کیجئے، پہچانیے۔ میرے مالک مباہلے والی لفظ کے سامنے کیوں نہیں رکھی؟ مباہلے والی لفظ
قصہ میں کیوں نہیں رکھی؟ قصہ والی لفظ مباہلے میں کیوں نہیں رکھی؟ فرق کیوں ہے؟ قدرت کہے گی کہ منزل جدا ہے، مباہلے میں آنے کی منزل ہے۔ توجہ فرمائیں، مباہلے میں آنا ہے تو وہی تو آئیں گے جو ہیں۔ جمع کی لفظ اس لیے رکھی ہے کہ اگر دو ہی آئے تو سمجھ لینا کہ نبی کا رسالت کے بچے دو ہی ہیں اس وقت۔ اور کیا اگر جمع کی لفظ ہے نا تو گنجائش ہے آنے کی، لیکن نہ لائیں نبی کسی کو سوائے ان دو بچوں کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو سے زیادہ بچے نبی کے موجود نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ لیکن قصہ عصمت کی پہچان ہے نا، اے تطہیر معصوموں کا تعارف ہے نا، تو اب عصمت تو جائے گی 14 منزل تک۔ تو قدرت نے لفظ بدل دی۔ ابھی سمجھ میں نہیں آئی بات، جو گرامت کا لطف ہے اس کی طرف اشارہ کروں گا۔ جمع کی دو قسمیں ہیں عربی میں، جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جمع قلت اور ایک ہے جمع کثرت۔ اب یہ اسکول کی بات ہے مگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ سمجھ میں آ جائے۔ جمع قلت، جمع عربی میں دو سے زیادہ کے لیے، ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ، دو سے زیادہ کے لیے جمع کی لفظ ہے۔ تو مباہلے میں جو لفظ ہے ابناءنا، یہ ہے جمع قلت۔ جمع قلت اس جمع کو کہتے ہیں عربی میں کہ دو سے زیادہ مگر 10 سے کم۔ درود پڑھیے محمد علیہ محمد پر، کیا بلاغت ہے۔ جمع قلت 2 سے زیادہ مگر 10 سے کم، اور جمع کثرت 10 سے زیادہ۔ 10 سے اگر بڑھ جائے 11 ہو جائے تو وہ ہے جمع کثرت۔ وہ عربی کے اعتبار سے مباہلے والی لفظ جو ہے وہ جمع قلت ہے۔ جمع کی لفظ ہے اگر اور ہوں تو آئیں، مگر جب 10 سے کم نہ پورے ہوں تو 10 سے زیادہ کیوں بلائے جائیں؟ بلاغت کے خلاف ہے۔ لیکن قصہ میں چادر تطہیر میں بنوہا یہ جمع کثرت ہے عربی گرامر کے اعتبار سے۔ جمع کثرت 10 سے زیادہ کے لیے بولی جاتی ہے، چونکہ معصومین 10 سے زیادہ ہے چادر کے نیچے۔ مصداق امام زمانہ تک مصداق ہیں، 11 بچے فاطمہ کے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ نبی اور علی تو آ ہی گئے باپ کی حیثیت سے، شوہر کی حیثیت سے، لیکن بچوں کی بات آئی تو وہ لفظ رکھی قدرت نے کہ جو ہمارے آخری امام تک جائے، تاکہ دنیا پہچان لے کہ صاحب تطہیر صرف 55 نہیں ہے، 14 معصومین ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ بس یہ فضیلت کی بات تھی۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور اس کے لیے اگر نفس کی اصلاح کے لیے کوئی بات مل جائے تو ابھی تک تو آپ واہ واہ کر رہے تھے، اب خاموشی سے سن لیجئے تاکہ اپنا فریضہ تبلیغ کا بھی ادا ہو جائے۔ مگر قرآن سے ہٹ کر بات نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات ہے۔ جہاں قدرت نے یہ کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہیں قرآن مجید میں قدرت نے یہ بھی کہا ہے قُلْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اجرن نہیں ہے، قُلْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ چاہنے والوں اہل بیت کے سنو اور غور سے سنو۔ قدرت نے کہا کہ قل لا اسألکم نہیں، ما اسألکم، قل وما اسألکم علیہ من اجر، اے نبی کہیے ان سے ما اسألکم، ہم نہیں مانگتے،
ہم نہیں مانگتے تم سے اس تبلیغ کا اجر کی کوئی قسم نہیں مانگتے. یہ بھی ایک بلاغت ہے. من اجر کی کوئی قسم ہمیں نہیں چاہیے. الا المودۃ الا من شاء. عجیب بات ہے. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ کہیے کہ اجر رسالت قربا کی محبت ہے اجر رسالت. دوسری طرف قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم کسی قسم کا اجر نہیں لیں گے. یہ کون سی بات ہوئی؟ اجر کی کوئی قسم نہیں لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ مال لیں گے نہ محبت. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. ارے یہ اہل بیت کے چاہنے والے بیٹھے یہ کیسے اس بات کو گوارا کریں؟ مگر ہے تو قرآن ہی کی بات، ماننا تو پڑے گی. قرآن نے ایک طرف کہا ہے کہ اجر ہے محبت، دوسری طرف یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہمیں کسی قسم کا اجر نہیں چاہیے. تو دونوں بات کیسے درست ہو؟ ایک جملے سے مسئلے کو حل کیا ہے قدرت نے. کسی قسم کا اجر نہیں چاہیے. الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. یہ اجر، غور کیجئے، یہ اجر تو بس ان سے لیا جائے گا جو اللہ کے راستے پہ چلیں گے، جو دیندار بنیں گے. تو مسئلہ حل ہو گیا. کیا اجر ہے محبت اہل بیت، مگر یہ اجر ہر ایک سے نہیں لیا جائے گا. اسی سے لیا جائے گا جو دیندار ہوگا، جو نمازی ہوگا، جو عبادت گزار ہوگا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. ہر ایک سے یہ محبت نہیں قبول ہوگی. فیصلہ ہے قدرت کا. جس نے محبت کو اجر رسالت بنایا ہے اسی نے اعلان کیا ہے کہ یہ اجر ہم ہر ایک سے نہیں لیں گے، یہ اسی سے لیں گے کہ جو دین کا پابند بنے گا. اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی بے نمازی ہے اور وہ محبت کا دم بھرتا ہے، ہم اہل بیت کے فدائی ہیں، شہدائی ہیں، تو تم یہ مت کہو کہ ہرگز نہیں، تم محب اہل بیت نہیں ہو سکتے اس لیے کہ نمازی نہیں ہو. ابھی محبت کا دعویٰ، محبت کا تعلق دل سے ہے نا. نمازی نہیں ہے یہ کہہ سکتے اس لیے کہ ہاتھ پیر اعضاء جوارح سے نماز پڑھی جاتی ہے، نہیں پڑھتا ہے، نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بے نمازی ہے. لیکن محبت کا تعلق تو دل سے ہے نا. ہمیں کیا پتا کہ محبت ہے کہ نہیں اس کے دل میں. وہ دعویٰ کر رہا ہے ہم محب اہل بیت ہیں، تو یہ کیوں کہو کہ تم نمازی نہیں ہو لہذا تم محب اہل بیت نہیں ہو سکتے. ہاں البتہ اتنا آہستہ سے سمجھا دو کہ بھیا آپ ہیں محب اہل بیت، بے شک ہیں، مگر اللہ نے فیصلہ کیا ہے یہ محبت، یہ اجر اسی سے لیا جائے گا جو نمازی ہوگا. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. اور باتوں کے اوپر تو واہ واہ ہوتی ہے، ان باتوں کے اوپر کون؟ یہ اجر، یہ محبت ہر ایک سے قبول نہیں کیا جائے گا. قرآن کا فیصلہ ہے، بس اسی سے لیا جائے گا یہ اجر جو دیندار ہوگا. تو محبت ہے ہوا کرے، قبول نہیں ہوگی محبت. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. بس فریضے کی ادائیگی کے لیے قرآن کی روشنی اور ہدایت کی بنیاد کے اوپر میں نے یہ بات کہہ دی. تو محبت اہل بیت اجر رسالت ہے. اب چلیے پھر دو جملے کہہ کے معال مجلس کی طرف آؤں گا. عزیزو زیادہ وقت نہ صرف ہونے پائے، تاخیر سے موسم کی وجہ سے تاخیر کہاں ہوئی ہے. صلوات پڑھی محمد اور آل محمد پر. البتہ جس ذاکر کا اعلان تھا وہ ٹرین
اتنی لیٹ ہو گئی کہ ابھی تک پہنچ نہیں پائے. میں شرکت کے لیے حاضر ہوا تو بنارس سے، لیکن بہرحال وہ میرے فرزند ہیں مولانا ندیم اصغر، جن کو نہیں پہنچ پائے تو فریضہ ادا کر رہا ہوں اس اعتبار سے. ایک مل کے درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. ان کا مزاج پڑھنے کا اور ہے، میرا مزاج اور ہے. میں چند باتیں آہستہ آہستہ آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں کہ محبت اہل بیت کیا ہے اور کیوں ہے. یہ سب باتیں آ گئی سامنے، کس کی محبت اور یہ محبت کس سے قبول کی جائے گی سن چکے آپ. اب ایک بات کہنی ہے یہاں پر یہ کہ کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ ہم پر محبت اہل بیت لادی گئی. کوئی مسلمان، کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ ہم پہ محبت تھوپی گئی ہے، لادی گئی ہے، زبردستی ہم سے محبت مانگی گئی ہے. محبت نہیں لادی گئی ہے، لادی گئی ہے نماز. صلوات علی محمد اور محمد سے روزہ حج زکوٰۃ. کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ حکم کی مخالفت جو ہے، حکم کا مزاج یہ ہے کہ کرنا پڑے گا، تو لادی گئی کہ نہیں نماز، روزہ حج زکوٰۃ کرنا پڑے گا، رکھنا پڑے گا روزہ. اب لادا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ حکم کا مزاج کیا ہے؟ کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کیا تو مار کھاؤ گے، عذاب ہوگا، سزا ہوگی. تو اب مزاج پہچانا. یہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز ہم پر لادی گئی ہے، لیکن جس طریقے سے اللہ نے کہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ واجب، حج کرو، زکوٰۃ دو. ہے کہیں قرآن میں اللہ نے کہا ہو کہ اہل بیت سے محبت کرو؟ نہیں غور کیا ہے. جیسے کہا ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، کہیں اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ محبت کرو؟ اگر کہا ہوتا تو نماز کی طرح سے محبت بھی حکم بن جاتی، اور حکم بن جاتی تو پھر لادی گئی ہے محبت. لیکن اللہ نے کہاں کہا ہے کہ محبت کرو؟ جی میرا یہ مجمع میری اس بات کو قبول تو کرے گا نہیں کہ اللہ نے حکم ہی نہیں دیا محبت اہل بیت کا. صلوات پڑھی محمد اور محمد پر. یہ کیسے برداشت ہو کہ اللہ نے حکم نہیں دیا؟ میں کہوں گا جی ہاں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اللہ نے کوئی کسی سے نہیں کہا ہے کہ محبت کرو. پھر کیا ہے؟ آئے تو آپ کے سامنے ہے بلاغت اس کی. اے نبی کہیے ہم اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتے سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے محبت رکھو، ہے نا؟ تو اجر ہے، دین کی قیمت ہے. اب نہیں سمجھ میں آیا؟ دوسری آیت میں کیا کہا ہے؟ ہم تو اسی سے لیں گے یہ محبت جو دیندار ہوگا، جو دین کا پابند ہوگا. دین کی قیمت ہے محبت اہل بیت. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. ایک ایک بات فکر کی ہے، دین کی قیمت ہے محبت اہل بیت. اور جب قیمت ہے محبت اہل بیت تو کس نے کہا کہ تھوپی گئی ہے؟ دکاندار مال سودا اپنا مال سجا کر کے دکان میں بیٹھا ہے اور بورڈ پر اس نے لکھ رکھا ہے کہ اس کی یہ قیمت، اس کی یہ قیمت، اس کی یہ قیمت. تو کیا جو راہگیر ہے، راستہ چل رہا ہے، اس کا گریبان پکڑ لے گا دکاندار کہ اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، چلے جا رہے ہو بغیر قیمت دیے؟
نہیں غور کیا ہیں؟ قیمت کے اعلان کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ گریبان پکڑ لیا جائے کہ ادھر سے جا رہے ہو قیمت بغیر دیے ہوئے جا رہے ہو، نہیں، اعلان کا مطلب یہ ہے ہمارے مال کی قیمت۔ تمہیں اگر مال نہیں چاہیے تو اپنے رستے لگو، لیکن مال لینا ہے تو قیمت دینی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ بھئی یہی تو نظر آیا کہ اسلام کی دکان پر تبلیغ کا سامان میرے نبی نے سجا دیا تو قدرت نے کہا قرآن کے بورڈ پہ لکھو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ مل جل کے درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ قیمت کا اعلان جبری نہیں ہوتا، خوشی کا سودا کہا جاتا ہے۔ تمہیں اگر مال چاہیے تو قیمت دے دو، نہیں چاہیے تو اپنے رستے لگو۔ تو اب کہاں ہم پر تھوپی گئی ہے محبت اہل بیت؟ آئے مودت ہے، مگر حکم تھوڑی ہے کہ دو محبت کرو محبت، اور حکم ہو کیا عقل اور فطرت کے خلاف حکم ہوگا؟ نہیں غور کیا؟ حکم دے کر اعضاء اور جوارح تو جھکائے جا سکتے ہیں، سجدہ کرایا جا سکتا ہے، مگر حکم دے کر دل کو نہیں جھکایا جا سکتا۔ اسی لیے تو کہاوت ہے کہ محبت ہوا کرتی ہے، محبت کی نہیں جاتی۔ صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ توجہ کریں گے، لہذا عقل کے خلاف ہے کہ اللہ کہہ دے کہ محبت کرو، دل نہیں جھک سکتا حکم سے۔ لہذا یہ نہیں کہا کہ محبت کرو، یہ کہا کہ محبت قیمت ہے دین کی۔ اگر دین چاہیے تو محبت کرو، دین نہیں چاہیے، بے دینی ہے تو تم جو چاہو کرو۔ لیکن اگر دین لینا ہے، اور دین ہے کیا؟ نماز ہے دین، روزہ ہے دین، حج ہے دین، خدمت خلق ہے دین، عبادتیں ہیں دین۔ اگر یہ سب دین ہے تو دین کی قیمت ہے محبت اہل بیت۔ تم خدمت خلق کرتے رہو، اگر قیمت چاہیے تو محبت کر لو، قیمت دے دو تو یہ خدمت قبول ہو جائے، قیمت نہیں دو گے تو یہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات تمام ہو گئی۔ اب آئیے، تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اب یہ میری بات ہے، قرآن کی نہیں ہے۔ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو مال لے جاتے ہیں، قیمت نہیں دیتے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ میری بات ہے۔ مال لے جاتے ہیں، قیمت نہیں دیتے۔ ایک وہ ہے جو طاقت کے بل پہ سینہ زوری سے مال لے گیا ہے، جس کو کہتے ہیں ڈاکو۔ ایک وہ ہے طاقت سے نہیں، چوری سے لے گیا، نقب لگا کر مال لے گیا۔ اور ایک وہ ہے جو دھوکہ دے کر مال لے گیا، یہ کہہ کے کہ دے دیجئے، ہم ابھی لاتے ہیں تھوڑی دیر میں قیمت، اور دل میں ٹھانے بیٹھے ہیں کبھی نہیں لائیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ وہ تین ہی طرح کے ہوں گے، یہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ تو ایک ہے ڈاکو، طاقت سے جو لے جائے اور قیمت نہ دے، ایک ہے چور، اور ایک ہے غاصب۔ یہ تین قسمیں ہیں جو مال لیتے ہیں، قیمت نہیں دیتے۔ اسلام کی دکان کا مال اگر لینا ہے تو قیمت چکاؤ، ورنہ اگر طاقت کے بل پہ لے گئے تو ڈاکو کہے جاؤ گے، اگر چوری سے
سیکھ لی نماز اور پڑھنے لگے تو چور کہے جاؤ گے، اور اگر کہا ہم کر لیں گے محبت بعد میں تو یہ غاصب بن جاؤ گے۔ لہذا محبت اہل بیت کی راہ میں نہ ڈاکہ چلے گا، نہ چوری چلے گی، نہ غصب چلے گا، بلکہ طہارت کے ساتھ دل کو جھکاؤ، صلوات پڑھو محمد اور آل محمد۔ بس ہو گئی بات، بہت ہے، بات آؤں گا منزل کے سے قریب میرے عزیزو۔ تو محبت اہل بیت یہ جب یہ ہے دین کی قیمت، اور دین پر اہل بیت نے اپنی جان قربان کی۔ جس سے وابستہ یہ مہینہ ہے، اس نے مختصر سی زندگی میں کتنی رہنمائی کی ہے، دین کی تکمیل میں کتنی قربانی دی ہے۔ کہاں اس کے لیے تو مجالس پہ مجالس ہوں تو اس موضوع کو آدمی بیان کر سکتا ہے۔ دین مکمل ہوا ہے فاطمہ سے۔ ٹھیک ہے غدیر میں اعلان مولا کائنات کے سلسلے میں ہے، مگر حقیقت دین مکمل ہوا ہے جناب سیدہ سے، اس لیے کہ دین خالی مردوں کا دین ہے نہیں، عورتوں کا بھی دین ہے نا۔ اور جب عورتوں کا دین ہے تو قرآن نے تو کہا ہے کہ رسول کی سیرت قانون ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو نبی کی سیرت قانون ہے۔ تو نبی مردانی نماز پڑھ کے مردوں کو سکھائیں گے یا زنانی نماز پڑھیں گے تاکہ عورتیں نمازی بنیں؟ بھئی مرد کو بھی نمازی بننا ہے، عورتوں کو بھی، اور سارے مسائل تو مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے۔ تو حضور کیسی نماز پڑھیں گے زنانی کی مردانی؟ مشکل ہے۔ آپ تو خیر بزرگ ہیں، چھوٹے بچے ہوتے تو اپنی فکر کے اعتبار سے کہتے مولانا کیا نماز بھی زنانی مردانی؟ میں کہوں گا جی ہاں۔ کیسے؟ ابھی ایک مومنہ کی اصالہ صاحب مجلس ہے، عورتوں تک اگر بات پہنچ رہی ہے تو سن لیں کہ کتنا فرق ہے مردانی نماز اور زنانی نماز میں۔ مردوں کی نماز کے لیے قیام کی حالت میں حکم ہے کہ قدم میں فاصلہ رہے، عورتوں کے لیے حکم ہے کہ قدم قدم سے ملے رہیں۔ مردوں کے لیے قیام کی حالت میں حکم ہے کہ ہاتھ گرے رہیں، عورتوں کے لیے حکم ہے کہ ہاتھ سینے پر رہیں۔ مردوں کے لیے حکم ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں بس سمجھنے کے لیے، تشہد میں زانو گرے رہیں، عورتوں کے لیے حکم ہے کہ زانو سینے سے ملے رہیں، اور بہت سی باتیں ہیں۔ فرق ہے کہ نہیں؟ تو اب میرا نبی کیسی نماز پڑھے؟ پھر آگے بات پھیلتی جا رہی ہے عزیزو، کیسی نماز پڑھیں نبی؟ جیسی پڑھیں گے ویسی مرد بھی پڑھے گا، عورت بھی پڑھے گی، فرق تو ہو نہیں سکتا نبی کی سیرت میں، عمل میں۔ تو اب کیا کریں؟ تو اب ہماری عورتیں دیندار کیسے بنیں؟ اب ضرورت ہے
کہ کوئی کردار عورت کا ہو جو قانون بنے. پوری توجہ. عورت کوئی ہو اس کا کردار قانون بنے گا، اور کتنے ہی اونچے کردار کی عورت کیوں نہ ہو اس کا کردار قانون نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اللہ نے رسالت کی قید لگائی ہے. وہ عورت جب تک کہ رسالت کا حصہ نہ ہو اس کا کردار قانون نہیں بن سکتا. اب ضرورت ہے دین کی تکمیل کے لیے کہ کوئی ایک عورت ایسی ہو کہ جس کا کردار اسوۃ الرسول بن جائے، اور اسوۃ الرسول اسی کا کردار بنے گا جس کو بضعۃ الرسول کی سند مل جائے. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. عظمت فاطمہ کو پہچانے آدمی. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، رسالت کا حصہ ہے. عزیزان محترم، میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ میرے نبی نے بیٹی کی محبت میں نہیں اعلان کیا ہے کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، جو اس کو ستائے گا مجھ کو ستائے گا، جو مجھ کو ستائے گا خدا کو ستائے گا. بیٹی کی محبت میں نہیں کہا ہے. فاطمہ کے لیے اعلان نبی نے اس لیے نہیں کیا کہ نبی کی بیٹی ہیں، اس لیے کیا کہ دین کی تکمیل نہ ہوگی اگر فاطمہ نہ ہو. یعنی دوسرے لفظوں میں فاطمہ نبی کی بیٹی کا نام فاطمہ نہیں، یہ دین کی ضرورت کا نام فاطمہ ہے. اگر فاطمہ نہ ہو تو اسلام نہیں ہے. کوئی کلمہ پڑھنے والا جو اپنی عورت کو مسلمان ثابت کر سکے؟ ہے کسی کے پاس کوئی ایسی عورت کردار والی کہ جس کا کردار بضعۃ الرسول کی سند پا چکا ہو اور اسوۃ الرسول بن سکے؟ ایک فاطمہ ہے. اگر فاطمہ نہیں ہے تو دین ناقص ہے تمہارا. تمہاری عورتیں مسلمان نہیں بن سکتی. فاطمہ کو پہچانو اور فاطمہ کے کردار کو اپنا دین بناؤ. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. بس عزیزو، عظمت فاطمہ کے لیے اتنی سی بات کہہ دی. چیزیں بہت ہیں معرفت کے لیے. دین کی تکمیل کی. آئیے مصائب کی منزل میں آتے ہوئے آپ کو احساس دلاؤں کہ فاطمہ نے دین کی تکمیل ہر پہلو سے کی ہے عورت کے لیے. آپ سنتے رہتے ہیں عورت کبھی بیٹی ہوگی، کبھی بیوی بنے گی، کبھی ماں بنے گی. تو بیٹیوں کو کردار چاہیے، بیویوں کو سیرت چاہیے، ماؤں کو چاہیے. ایک ایک حصے کے لیے کئی مجلس کی ضرورت ہے کہ فاطمہ کے کردار کو گنایا جا سکے اور بتایا جا سکے. بس صرف دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، حقیقت ہے. لیکن اس مجلس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ مصائب کی شکل میں ایک نمونہ بیٹی کی حیثیت سے سن لیجئے، ایک نمونہ بیوی کی حیثیت سے سن لیجئے، اور ایک نمونہ ماں کی حیثیت سے. مجلس مکمل ہو جائے. بیٹی کی حیثیت سے باپ کے گھر میں جب تک رہیں سخت زندگی گزاری. چاہنے والوں یہ نہ سمجھنا کہ مولا کے گھر میں آنے کے بعد مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں بیوی پر. نہیں، بیٹی کی حیثیت سے باپ کے گھر میں جو زندگی گزاری ہے بڑی امتحانی زندگی. اس کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہے
کہ حساس مجمع احساس والے ہیں، اتنا کہنا کافی ہے کہ باپ تھکا ہوا آئے، خدا نہ کرے کہ کوئی بیٹی دوڑ کے جائے باپ کے استقبال کے لیے اور دروازہ کھولے تو باپ کو سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا اللہ فاطمہ میدان تبلیغ میں میرا نبی زخمی ہو کے آتا ہے، پتھروں سے ڈھک جاتا تھا، پورا جسم زخمی لہو لہان، فاطمہ باپ کے استقبال میں دروازہ جب کھولتی تھی دیکھتی تھی آئے میرا بابا خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ کتنا سخت یہ امتحان تھا شہزادی کے لیے، لیکن لے کے آئی، باپ کو بٹھا لا، ایک چھوٹا سا کردار بیٹیوں کے لیے دیا ہے ایسے عالم میں، بٹھال کر پہلی خدمت جو کی ہے جناب سیدہ نے باپ کی، باپ کے پاؤں کے موزے اتارے۔ نہیں آپ کو احساس ہے؟ سوچئے کتنا ہی تھکا ہوا باپ آئے، اگر گھر کے اندر اور بیٹی ماں کے موزے اتارنے لگے تو فوراً تھکل کا احساس مٹ جاتا ہے۔ فاطمہ نے ایک چھوٹی سی سیرت دی ہے بیٹیوں کو۔ اس کے بعد بی بی تشت لوٹا لے کے آ کے بیٹھ جاتی تھی باپ کے زخم دھونے کے لیے۔ روایت کہتی ہے کہ شہزادی باپ کے زخم دھوتے دھوتے ایک مرتبہ آواز دیتی تھی، یا علی یا علی آئیے، یہ اتنا گہرا گھاؤ ہے کہ مجھ سے اکیلے نہیں دھویا جا سکتا۔ میرا مولا پانی ڈالتا جاتا تھا، فاطمہ اپنے باپ کے زخم دھو کے مرہم پٹی کر رہی تھی۔ کتنا سخت امتحان بیٹی کی زندگی میں دیا ہے شہزادی نے۔ ہاں بس ایک فقرہ کہہ کے آگے بڑھوں۔ عزیزو، دل چاہتا ہے کہ ہاتھ جوڑ کر شہزادی سے کہو، بی بی یقیناً بہت بڑا بہت سخت امتحان آپ نے کم سنی میں دیا ہے، لیکن شہزادی آپ کو دنیا نے اتنا موقع تو دے دیا کہ آپ نے اپنے بابا کے زخم دھو لیے، ذرا کربلا میں آئیے۔ ایک باپ خون میں ڈوبا ہوا کھڑا ہے، ہائے سکینہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ رونے والوں، یہ بیٹی کی حیثیت سے اور بیوی کی حیثیت سے یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، شوہرداری کا تذکرہ اور بیوی کی حیثیت سے کیا کیا خدمتیں ہوتی ہیں، کہاں وقت ہے کہ بتا سکوں۔ ابتدا شوہر کے گھر میں قدم رکھا تو تاریخ نے کیا بتایا کہ صبح کو جب باپ آیا ہے دینے کے لیے، دیکھا کہ پرانے کپڑوں میں بیٹی نظر آئی۔ خدا کسی باپ کو ایک رات کی بیاہی بیٹی کو پرانے کپڑے میں نہ دکھائے۔ نبی نے پوچھا، پارے جگر جو کپڑا میں نے پہنایا تھا شادی کا کیا ہوا؟ بابا ساحل آیا تھا دے دیا۔ باپ کا دل تھا، آنکھوں میں آنسو آئے، جبرائیل آئے، کہا درود السلام کے بعد خدا نے کہا ہے، اے اللہ کے نبی آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہیے اس وقت فاطمہ جو چاہیں مانگے۔ نبی نے کہا
شہزادے نے کہا بابا کہہ دیجئے مجھے رضا خدا کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ رونے والوں واپس گیا جبرائیل تو پھر ایک نورانی صحیفہ لے کے آیا ہے جس پر نور کی تحریر ہے۔ پتہ اس وقت چلا جب دنیا سے جانے لگی تو مولا کائنات سے جو وصیتیں کی تو فرمایا یا علی یہ نورانی صحیفہ میری قبر میں رکھ دیجیے گا۔ فاطمہ یہ کیسا صحیفہ ہے؟ کہا ہوگا؟ فرمایا یا علی جب میں پہلی رات آپ کے گھر آئی تھی، شادی کا جوڑا جو بابا نے پہنایا تھا سائل آیا میں نے دے دیا، بابا نے پرانے کپڑوں میں دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے یہ پیغام بھیجا، میں نے کہا رضا خدا کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، تو قدرت نے یہ نورانی صحیفہ بھیجا ہے۔ آپ کھول کے ملاحظہ فرمائیے، اس کے اوپر لکھا میں نے فاطمہ کے چاہنے والوں کو بخشا، فاطمہ کے باپ کے چاہنے والوں کو بخشا، فاطمہ کے بچوں کے چاہنے والوں کو بخشا، اور دیکھیے میرے بابا نے اس پر اپنی مہر بھی لگا دی ہے۔ رونے والوں شفاعت کا سامان لے کے فاطمہ جا رہی ہے، ہماری شفاعت کا ہاتھ جوڑ کر دل چاہتا کہ بی بی ہم محشر میں کسی تحریری شفاعت نامے کے محتاج نہیں ہوں گے، ہماری بخشش کے لیے وہ کرتا بہت ہوگا جو محشر میں آپ کے ہاتھوں میں بلند ہوگا۔ جزاکم ربکم۔ اور بہت سی تاریخیں ہیں، بیوی کی حیثیت سے اس کو نہیں دہرانا چاہتا۔ اور بس آخری بات سن لیجیے ماں کی حیثیت سے۔ جس کی ماں نہیں تھی فاطمہ، اس کو ایسی شفقتیں دیں فاطمہ نے کہ نبی کو کہنا پڑا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ بہت اہم بات ہے، کوئی باپ بیٹی کو کہے گا؟ کیوں کہا؟ اس کا احساس دلا دوں، نبی جانے کیوں کہا، لیکن اپنے احساس کا اظہار کر رہا ہوں۔ خدا نہ کرے کسی بیٹی کے سر سے کم سنی میں ماں کا سایہ اڑ جائے، زندگی بھر قلق رہے گا، ہائے مجھے میری ماں کی شفقتیں نہیں ملی، زندگی بھر قلق رہے گا۔ سنو، میرے نبی کی ماں کا سایہ کم سنی میں اٹھ گیا میرے نبی میں، کہ دل میں قلق تھا کہ نہیں، ہائے مجھے میری ماں کی شفقتیں نہیں ملی، مگر فاطمہ نے کچھ ایسی شفقتیں دی کہ نبی کو کہنا پڑا فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ سنو گے شفقت کا تقاضا؟ ایک حوالہ صرف، خندق میں 3 دن کا فاقہ ہے نبی اور آل نبی پہ، سنا ہے نا؟ پتھر باندھ لیا تھا خندق کھودنے کے بعد نبی نے پیٹ پر، تاکہ کام میں رکاوٹ نہ ہو۔ 3 دن کے بعد کسی نے ایک روٹی جناب سیدہ کے پاس بھیج دی، بی بی نے روٹی کے ٹکڑے کیے۔ چاہنے والوں سنو، روٹی کے ٹکڑے کیے اور آواز دی بیٹا حسن قریب آؤ۔ جیسے امام حسن قریب آئے، سنو گے، شہزادی نے ایک ٹکڑا حسن کے ہاتھ میں رکھ کے آواز دی میرے لال تیرا نانا 3 دن کے فاقے سے ہے، پہلے اپنے نانا کا فاقہ توڑا تب اپنا فاقہ توڑنا۔ کیا اس سے زیادہ کوئی شفقت کا انداز ہوگا؟
آخری فقرہ مجلس تمام، وصیتیں آپ سنتے ہیں مولا کی، ان تمام وصیتوں میں ذکر کہہ کر گزر جاتے ہیں ہم کہ یا علی آپ مجھ کو غسل دیجیے گا، آپ مجھے کفن پہنائیے گا، حنوط کیجیے گا، اور مصیبتوں کا ذکر کہہ کر روتے رولاتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ آپ سوچ لے تو رونے کے لیے یہ بہت عظیم بات ہے کہ نبی نے فاطمہ نے کہا یا علی آپ مجھے غسل دیجیے گا، آپ کفن پہنائیے گا، حنوط کیجیے گا۔ اگر آپ احساس کر لیں تو میں صرف اتنا کہوں گا مجلس تمام کرنے کے لیے، ہاتھ جوڑ کر جناب سیدہ سے عرض کروں گا، بی بی ہمارے گھروں کا دستور یہ ہے کہ مرد کو مرد غسل دیتے ہیں، عورت کو عورت غسل دیتی ہے، کیا آپ کے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے جو آپ کو غسل دے سکے؟ کیا آپ علی سے کہہ رہی ہے؟ بی بی شاید جواب دے، ابھی نہ پوچھو کہ میں نے علی سے کیوں کہا ہے، جب وصیت کے مطابق علی غسل دیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیوں کہا۔ لو رونے والوں سنا نے غسل دیتے دیتے میرا مولا چیخ مار کے رویا۔ جب کسی نے پوچھا آپ سے بڑا بہادر رہی، آواز دی، فاطمہ کا ٹوٹا پہلو مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ ماشاءاللہ آپ رو لیے، مجلس مکمل ہو گئی، اب اس فقرے کو اتار لیجئے دل میں تو آنسو بہاتے ہوئے چلے جائیے گا رونے والوں۔ کیوں کہا تھا علی سے؟ میں نے کہا نا کہ جب علی غسل دیں گے تو پتہ چل جائے گا میں نے علی سے کیوں کہا ہے۔ مجھے فقرہ کہنے دو اور ختم دعا میرے عزیزو۔ بی بی کی ممتا نے سوچا ہوگا کہ جب علی کے جیسا بہادر زخم کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے گا تو زینب دیکھے گی تو کیا عالم ہوگا، ام کلثوم کیسے برداشت کرے گی۔ یا علی آپ مجھے غسل دیجیے گا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رضاً بقضائه وتسلیماً لأمره۔ پالنے والے سے جو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، حالات حاضرہ میں ہماری جان مال آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کو اسلام کے لیے اور آل محمد کے لیے عزت کا ذریعہ بنانا، عیب اور رسوائی کا سبب نہ قرار دینا۔ پالنے والے تو ہے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جملہ اموات مومنین مومنات کی مغفرت فرما، خصوصاً مرحومہ کو جوار رحمت میں جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما، ان کی مغفرت فرما۔ پالنے والے انہی چند آنسوؤں کا واسطہ، بی بی کے ٹوٹے ہوئے پہلو کا واسطہ، بی بی کی ٹوٹے ہوئے مزار کا واسطہ، وارث کربلا، وارث زہرا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب اور مجلس کا ثواب آپ حضرات اور جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہو اس کا ثواب، نازنین حسن بنت ابو الحسن رضوی مرحومہ کی روح کو ہدیہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له۔ زینب پکاری رو کر جاتی ہوں کربلا سے،
کربلا سے زینب دریا سے اٹھ کے آؤ کر لو بہن کا پردہ رخصت کرو اب آ کر جاتی ہوں کربلا سے مجبور ہوں کروں کیا دوں کس طرح کفن میں سر پر نہیں ہے چادر جاتی ہوں کربلا سے کتنا خیال میرا رہتا تھا تم کو بھیا دیکھو تو آج کیوں کر جاتی ہوں کربلا سے جلتی ہوئی زمین پر بھائی میرا پڑا ہے اور میں اسیر ہو کر جاتی ہوں کربلا سے کوہرام تھا منور اہل حرم میں برپا زینب کی تھا زباں پر جاتی ہوں کربلا سے نہ پکاری رو کر جاتی ہوں کربلا سے یا حسین 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 یا حسین